بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چوہدری. آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ڈفرینٹ اہم ٹاپکس پر ہم ڈسکشن کریں گے. آج بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سر ڈاکٹر شاہد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو جی, بہت شکریہ. سر سب سے پہلے افغانستان میں موجود BLA اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے اہم انکشافات ہو رہے ہیں, کچھ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں, کسی بڑے حملے کی تیاری میں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اصل میں بڑے حملے تب بھی کوئی آرگنائزیشن کا سوچتی ہے کہ جب وہ یہ کوشش کر رہی ہو کہ وہ اپنی جو ریلیونس ہیں جی وہ اس کو پروف کر سکے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی ان کے طرف آپریشن ہوئی تو ان کی جو آپریشن کی کیپیسٹی ہے وہ کمزور ہو گئی ہے, اور اس طرح سے اٹیکس ابھی نہیں کر سکتے اس طرح پہلے کرتے تھے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی کافی اس کے خلاف آپریشنز ہوئی ہیں. تو جب بھی کوئی آرگنائزیشن اس طرح کی چاہتی ہے کہ جب اس کے پاس اسپیس کم ہو جاتا ہے آپریشن کا, جب اس کے خلاف ایکشن ہوتے ہیں, جب اس کے فنڈنگز کے حوالے سے ایکشنز ہوتی ہیں اس کے خلاف ہوتی ہیں, تو اگر یہ رپورٹس ہیں کہ یہ اس طرح کی اب دوسری اٹیکس کی کوشش کر رہی ہیں, تو کاؤنٹر ٹیررزم میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی ریلیونس ہے وہ دوبارہ لوگوں کو یہ اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم اس طرح کی, تو یہ ایک ڈسپریشن میں بھی کرتے ہیں اس طرح کی آرگنائزیشنز. اور آلریڈی امریکہ جو ہے 2005 میں غالباً US نے اس کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے PLA کو, جی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے, اور برطانیہ نے اس سے پہلے بھی اس کو ڈکلیئر کیا تھا ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تو ڈیفینیٹلی اگر اس طرح کی رپورٹس ہیں تو یہ تو یہی ظاہر کرتی ہیں کہ ایسے آرگنائزیشنز جو کہ ڈسپریشن کا شکار ہوں تو پھر وہ اس طرح کی بڑے اٹیک کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ اپنی ریلیونس دوبارہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم ابھی بھی جو ہے نا ایکٹیو ہیں, اور یہ ان کا ایک وہ ہوتا ہے. ایسے ہی سر, جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے کردار کے حوالے سے, پاکستان کے کردار کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے, وہیں بھارت جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار نظر آتا ہے کیونکہ پاکستان سفارتی لحاظ سے بھی ایک اعلیٰ مقام پر ہے. وہیں آپ کو لگتا ہے کہ بھارت بھی کوئی ایسی جو ہے دوبارہ سے کوشش کر سکتا ہے عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے؟ تو یہ ہے کہ دشمن کا تو بنیادی ہدف ہی یہی ہے نا یہ کہ تو ہاں بالکل بالکل عام عوام کو ٹارگٹ کرنا. ہاں, تو ریسنٹلی اس اصل میں جو پہلگام کا واقعہ جی ہوا تھا تو اس کے بعد سے بھی کافی اس طرح کی رپورٹس آئی ہیں کہ خاص طور پر کشمیر میں اس کے بارے میں رپورٹ ہوئی کہ کافی مسلمانوں کے خلاف ایکشن لیا گیا, اور کلیکٹیو جو ہے نا پنشمنٹ یا کلیکٹیو اس کے طور پر جو ہے نا کافی لوگوں کے خلاف اور مسلمانوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. اس میں یہ اس طرح کی رپورٹس بھی ہیں. اور امریکہ کی جو تنظیم ہے US کمیشن آن ریلیجنز کے حوالے سے ایک ادارہ ہے, تو انہوں نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا بھی ہے, ریسنٹ رپورٹ میں, کہ انڈیا میں جو ہے نا مائنارٹیز کے خلاف جو ایکشن لیے جا رہے ہیں تو یہ کنڈیمنیبل ہیں. اس طرح کی انہوں نے بھی ایک ریسرچ رپورٹ میں کہا ہے. تو جہاں تک یہاں کا سوال آتا ہے کہ بالخصوص مسلمانوں کے خلاف کوئی ہاں بالکل, یہ تو اس کے اندر کی بات ہو رہی ہے نا کہ جو اس کے بارے میں امریکن کاؤنسل آن ریلیجن جو بھی ایک ادارہ ہے 2000 ریسنٹ رپورٹ تھی کوئی نظر سے گزرتی. لیکن بھارت میرے خیال میں اس سچویشن میں, کیونکہ آلریڈی پاکستان کی ڈیفینس بھی اسٹرانگ ہو چکی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور پہلی دفعہ بھی جو انہوں نے حملہ کیا تھا اور کچھ جواب ملا تھا تو ان میں انہیں کو عزیمت اٹھانی پڑی. انٹرنیشنلی بھی ان کی جو ہے نا ایک رسوائی ہوئی کیونکہ ان کے جہاز بھی گرے اور پوری دنیا نے تسلیم بھی کیا. تو میرے خیال میں یہ ایک حماقت ہوگی کہ دوبارہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے اور دوبارہ جو ہے نا ان کو کوئی عزیمت یا اس طرح کا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلگام فالس فلیگ کے بعد انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ ظلم کی انتہا مزید کر دی ہے, نہ صرف اقلیتوں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ تو اور زیادہ کر دی ہے. پہلے بھی وہ اپنے ہندوتوا نظریے کا پرچار کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ تو یہی تو پرابلم ہے نا. دیکھیں کہ اسٹارٹ سے پاکستان جب بن رہا تھا تو اسی وجہ سے بنا ہے کہ دو قومی نظریہ. شروع میں تو فاؤنڈر آف دا نیشن محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح, وہ بھی تو کانگریس میں جوائن کیا تھا, لیکن بعد میں جب ان کو ریئلائزیشن شروع تھی تو اس کے بعد سے یہ انہوں نے دو قومی نظریہ یہ جو کانسیپٹ آیا, اور اس کے بعد ایک الگ. تو مسئلہ سارا یہی ہے نا کہ وہ گائے کو قربانی کو کیا سمجھتے ہیں, ہم لوگ اس کو قربانی کرتے ہیں, اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں. ہاں, تو بہت زیادہ یہ پرابلمس تو ہیں. لیکن اسپیسیفکلی جو پہلگام واقعے کے بعد جو انہوں نے اسٹرائک کیا اور پھر پاکستان ان کے جہاز گرائے اور اسٹرائک کیے, تو اس کے بعد سے اس طرح کی رپورٹس آئی ہوئی ہیں اور رپورٹ بھی ہوئی ہے میڈیا میں کہ انہوں نے کافی
کشمیر میں پرٹیکولرلی کافی مسلمانوں یا مختلف کمیونٹیز کے خلاف جو ہے نا ایکشن لیے گئے ہیں. اور یہی اسی بیس پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ یو ایس کا جو ادارہ ہے کاؤنسل آن ریلیجیس افیئرس کوئی تھنک ٹینک ہے انڈیپینڈنٹ, اور اس نے یہ رپورٹ بھی دی ہے اس پہ اسی حوالے سے دیے کہ وہاں پر جو ہے نا کافی جو ہے ایکشن لیے جا رہے ہیں جو کنڈمنیبل ہیں مختلف مائنورٹیز کے. مسلمان بھی تو وہی مائنورٹیز ہیں وہاں پہ ایسے ہی, اور اس طرح اور بھی مائنورٹیز ہیں, لیکن چونکہ اس کا تعلق بنتا تھا تو اس وجہ سے شاید مسلمس کو زیادہ انہوں نے فوکس کیا, ان کے خلاف زیادہ ایکشن لیے ہوں گے. تو یہ کنڈیمنیبل ہے اور واقعی ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اور میرے خیال میں یہ انڈیا اگر اس طرح کرے گا تو کوئی بھی ملک تو اپنی ہی اس کی ساکھ ڈسٹرب ہوتی ہے انٹرنیشنلی ایسے واقعات سے. ابھی تو آپ کو ڈیجیٹل ایج ہے, میڈیا اگر میڈیا کو بلیک آؤٹ بھی کرنے کشمیر میں تو موبائل فونز ہیں, سوشل میڈیا ہے, تو یہ چیزیں پھر آگے جاتی ہیں نا آگے. بے شک ایسے ہی ہے. سر اگر ہم بلوچستان میں انتخابی نتائج کے حوالے سے بات کریں تو وہ منفی پروپیگنڈا پر بھاری نظر آتے ہیں, کیا کہیں گے؟ تو دیکھیں اگر سیاست میں نئے چہرے آ رہے ہیں اور نئے نئے چہرے منتخب ہو رہے ہیں تو جس طرح کی ریسنٹلی 51 میں سے 14 نئے ارکان جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں. تو یہ اگر نئے ارکان منتخب ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ نئے چہرے کو پولیٹیکل اسپیس مل رہی ہے. اور بذات خود یہ جو فیکٹ ہے یہ بھی ایک جواب ہے, ایک کاؤنٹر کرتا ہے ملیٹنٹس کی اسٹریٹجی اس کو نیریٹو کو, کہ اگر لوکل لوگ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن کر رہے ہیں, نئے نئے چہرے سیاست میں آ رہے ہیں اور منتخب ہو رہے ہیں, تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ بھی ایک اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے ان ملیٹنٹس کے نیریٹو کو جو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں ہے اور جو نہیں چاہتے کہ ڈیولپمنٹ ہو یا انویسٹر کانفیڈنس کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں. ایسے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئینی ریاست میں رہنے والوں کے لیے جو ہے مکالمے کی گنجائش ہے, لیکن دہشت گردوں کے لیے نہیں ہے. بالکل, مسئلہ صرف یہی ہے نا, دیکھیں دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے مذاکرات جب تک وہ ریناؤنس نہیں کریں گے, اسٹاپ نہیں کریں گے ملیٹنسی کو, تب تک نہیں ہو سکتے. ہاں یہ ایک دیکھیں انٹرنیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز میں یہ شامل ہے جو آپ نے بات بتائی ہے جی, کہ جو لوگ ولنگ ہیں اور جو آئینی اس کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے آئینی طریقوں کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے آ سکتے ہیں تو ان کے لیے پاسبلٹی ہے. لیکن شرط وہی ہے کہ دے شوڈ ہیو ٹو گیو اپ ملیٹنسی, دے شوڈ ہیو ٹو لے دیئر آرمز, سرنڈر کریں گے نا اس طرح کی تو پھر ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دہشت گردی بھی کر رہے ہوں تو پھر تو پاسبل نہیں ہے. یا تو دہشت گردی کریں گے یا پھر وہ سرنڈر کر کے اس میں ری انٹیگریٹ ہوں گے سوسائٹی میں. سر ضلع خضدار سے کچھ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ عوام کی جانب سے BLA کے جھنڈوں کو آگ لگائے گی. عوام میں یہ شعور آ چکا ہے کہ وہ پہچان رہی ہے کہ آپ کا ساتھ کون دے رہا ہے اور آپ کا نقصان پہنچانے والا کون ہے. ہاں بالکل, یہ تو ڈیفینیٹلی, کیونکہ اب دیکھیں دو نیریٹیوز ہیں نا. ایک نیریٹیو جو ہے وہ خوف کی بنیاد پر چل رہا ہے, گنز کی بنیاد پر اور ویپنس کی بنیاد پہ چل رہا ہے, اور دوسرا نیریٹیو کھڑا ہے پیس پر, سیکیورٹی پر اور ایجوکیشن پر اور ایک سافٹ پاور پر. تو ڈیفینیٹلی لوگوں تو اندازہ ہو جاتا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر BLA والے یا کوئی بھی کلن تنظیم اگر ہیٹ کرتی ہے پبلک کو تو ڈیفینیٹلی پبلک ہیٹ دم. لوگ وائلنس فیٹیگ اس کو کہتے ہیں نا کہ لوگ تنگ بھی آ جاتے ہیں ایسے واقعات سے, تو اس کو وائلنس فیٹیگ کہتے ہیں. لوگ تنگ آ جاتے ہیں وائلنس سے, تو ڈیفینیٹلی پھر اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, جھنڈے BLA کے جلائے جاتے ہیں, تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وائلنس فیٹیگ ہے. لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں وائلنس سے, اور ان کو اب وہ جب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے اسکولس پر اٹیک کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور انفراسٹرکچر کو یا سیکیورٹی پرسنل کو اٹیک کر رہے ہیں. ہاں, اور دوسری طرف جو ہے نا حکومت جو ہے نا پروجیکٹ لانچ کر رہی ہے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں, اور لوگوں کے لیے نئے اور مطلب ہے کہ فیسلٹیز, جس طرح ریسنٹلی ایئر ایمبولینس کا افتتاح ہوا بلوچستان میں. تو یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں نا, یہ اکنامک ڈیولپمنٹ بڑی ضروری ہے, اور ساتھ میں پولیٹیکل امپاورمنٹ, پولیٹیکل پارٹیسپیشن بھی بڑی ضروری ہے. جتنے بھی گورننس کے ماڈلز ہیں یا جتنے بھی بلوچستان جیسے مسائل دنیا میں, اور دیکھیں کولمبیا میں 50 سال جنگ چلی اور وہاں پر کولمبیا پیس ایگریمنٹ ہوا, 50 سال بعد وہ مسئلہ حل ہوا. تو اس میں کیا تھا, اس میں یہی چیز تھی کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ اسکیمز اور اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوئی, اور اکنامک ڈیولپمنٹ پر حکومت نے کام کیا, اور لوگوں کو یہ شعور ملا کہ حکومت ان کے لیے واقعی کچھ کر رہی ہے, اور وہ واقعی جو ہے نا مطلب ہے کہ کنفیوز ہو رہے ہیں ملیٹنٹس کے نیریٹیو سے. تو وہاں سر پھر یہ ہوا کہ
ایک تو اکنامک ڈیولپمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن، لوگوں کو دہلیز تک جو ہے نا گورننس کی اپرچونٹی دینا، پارٹیسپیشن کرنا. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ یا کوئی گروپ جو ہے نا ملیٹنسی میں انوالو ہے اور اس کو آپ، لیکن ملیٹنسی اگر وہ ترک کر دیں اور کسی خاص طریقے مطلب ہے کہ ٹاکس میں اور جو لوکل پولیٹیکل جتنے بھی لوگ ہیں پارٹیز انوالو کر کے اور پھر ایسے ہی ہے تو ظاہر ہے پھر ایسے لوگ کے لیے مکالمے کی گنجائش جس طرح آپ نے کہا ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ملیٹنسی جب تک چھوڑیں گے نہیں، اسٹاپ نہیں کریں گے. ایسے ہی ہے سر. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے خواتین کو دہشت گردی کی طرف لانا، ورگلا کر لانا، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی بیٹی مہنور CSS کا امتحان پاس کرنا، 10ویں پوزیشن حاصل کرنا، کیا کہیں گے؟ اچھا 2024 کی جو ایگزامس ہوئے تھے، آئی تھنک 2024 کا تھا یا اس کے 25 کا، 2025 کا. ہاں اس طرح کا کوئی فگر میرے سامنے تھی، کیونکہ 15,000 سے زیادہ کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا. اس میں کوئی 300 کے لگ بھگ وہ ہوئے نا، 300-400 کے درمیان، اور اس میں پھر سلیکشن بھی کوئی 200 سے کچھ اوپر لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہوئی. تو یہ بڑی بات ہے. اگر یہ جو آپ بتا رہی ہیں یہ بچی اگر بلوچستان سے 10th پوزیشن لے رہی ہے تو یہ واقعی بڑی بات ہے. کتنے کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں اگر بلوچستان کی ایک بچی 10th پوزیشن لے رہی ہے تو یہ ڈائریکٹلی ایک کاؤنٹر کر رہا ہے ملیٹنٹس کے اس کو بیانیے کو جو کہہ رہا ہے کہ بلوچستان میں جو ہے نا کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہونی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان کے لوگ بھی ذہین ہیں اور ان کو ابھی مواقع مل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آپ نے بھی CSS کی بات کی ہے نا، اس طرح کے کوچنگ سینٹرز ہو گئے یا اس کے حوالے سے اور اکنامک یا ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہو گئے، یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی جب مزید اس پہ حکومت کام کری تو اور بھی جو ہے نا حالات بہتر ہوں گے وہاں پہ. بہت ضروری تو یہ ایک ڈائریکٹ جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے ملیٹنسی کو، اس کے اگینسٹ ایک پازیٹیو جو ہے نا نیریٹو بن رہا ہے کہ بلوچستان سے ایک بچی جو ہے نا 10th پوزیشن لے رہی ہے CSS میں، اور اتنے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے کینڈیڈیٹس سے 15,000 سے اوپر، اس میں سے اتنے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کم لوگوں کی. تو اٹس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ فار بلوچستان. بے شک ایسی ہے سر. ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں پہلی بار مزدوروں کے بچوں کو ملک کی معیاری تعلیم میں داخلے دلائے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو یہ جو مزدوروں کے بچوں کو دیکھیں، کسی بھی فیملی کا، کسی بھی کمیونٹی کا اگر ایک بچہ بھی اسکول جاتا ہے کسی اچھے اسکول میں، اسٹینڈرڈ اسکول میں، اور وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس ایک بچے کے ساتھ پوری فیملی، پورا خاندان جڑا ہوتا ہے، اس کو بینیفٹ کرنا ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات جس طرح اس سے پہلے اپنی CSS کی، اگر وہ بچہ آگے جا کر کمپٹیٹیو ایگزام میں بھی جاتا ہے تو پورا علاقہ اس پہ فخر کرتا ہے، پورا ریجن. تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، اور گورنمنٹ جو ہے نا یہ اس میں ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں کہ اب اچھا اس کو آپ سیکیورٹی اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ صرف ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، لیکن اوور آل یہ ایک میسج بھی ہے کہ یہ وہ میسج یہ ہے کہ بلوچستان میں مزدوروں کا یا عام لوگوں کے بچے جو ہے نا وہ بھی کسی کلاس روم میں بیٹھ کر کسی بہتر مستقبل کے خواب دیکھ سکیں. تو یہ اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی. بے شک ایسے. اور یہ جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس نیریٹو کو فوائل کر رہا ہے کہ تعلیم جو ہے نا صرف کچھ مخصوص طبقوں، بے شک تعلیم سب کے لیے، تعلیم سب کے لیے، یہ اسی کو اسٹرانگ اسٹرینتھن کر رہا ہے. اور یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہے بلوچستان کے حوالے سے جو آج کل نظر آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.